الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 13 میں کتاب الجہاد فصل ثانی سے احادیث نمبر 3830 سے لے کر 3834 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان جانا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ قال مر رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشعب فيه عيانة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواك ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک سفر کے دوران رسول کریم کے ایک صحابی پہاڑی کے درہ سے گزرے جس میں شیریں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ وہ چشمہ ان کو بہت اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ کاش میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لوں اور درے میں آ کر رہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کی راہ میں جہاد میں قیام کرنا اس کا گھر میں 70 برس نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور تمہیں ابتدا ہی میں جنت میں داخل کر دے؟ خدا کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ جس شخص نے خدا کی راہ میں اونٹنی کے فواک کے بقدر یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جہاد میں کچھ وقت گزار لینا، اگرچہ وہ فواک کے ناکا جتنا ہی ہو، اتنا وقت بھی گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ آئیے طلبہ اکرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن عثمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من 1000 یوم فیما سواہ من المنازل رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ جانے جانا نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ یعنی جہاد میں کفر کی سرحدوں پر ایک دن بھی پاسبانی کی خدمت میں گزارنا گھروں کی عبادتوں میں 1000 دنوں تک مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ یہ روایت ترمذی اور نسائی شریف کی ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1000 دنوں کی عبادت سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ عمل جہاد ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عرض علی اول 3 يدخلون الجنہ شہید وعفیف متعفف وعبد احسن عبادت اللہ ونصح لموالیہ۔
اور رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے وہ پہلے 3 شخص پیش کیے گئے جو شروع ہی میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان میں سے ایک شخص تو شہید ہے، یعنی جو میدان جہاد میں رب تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اور دوسرا عفیف متعفف، یعنی وہ شخص جو حرام سے بچے اور سوال نہ کرے، یعنی فسق و فجور سے بچنے والا اور کسی کے آگے ہاتھ کو نہ پھیلانے والا، اور تیسرا شخص عبد احسن عبادت اللہ ونصح لموالیہ، وہ غلام ہے جس نے اپنے اللہ کی بھی اچھی اطاعت و عبادت کی اور اپنے مالکوں کا بھی خوب خیر خواہ رہا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح و تشریح میں شارحین کرام کچھ یوں قلم طراز ہیں، یہ لوگ انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اور یہ صرف 3 آدمی نہیں بلکہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں اول نمبر پر شہداء ہوں گے، پھر پاک باز اور پاک دامن لوگ ہوں گے جو فسق و فجور اور سوال سے محفوظ رہے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر فرما بردار غلام ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مولا کی اطاعت بھی کی۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل قال طول القیام قیل فای الصدقۃ افضل قال جهد المکل قیل فای الحجرۃ افضل قال من حجر ما حرم الله علیہ قیل فای الجهاد افضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهريك دمه وعوكر جواده رواه أبو داود۔ وفي رواية النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قیل فأی الصلاة افضل قال طول القنوت ثم اتفقا فی الباقی۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مقدسہ کے ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حبشی آپ سے روایت ہے، نبی کریم سے پوچھا گیا کہ نماز کے اعمال ارکان میں سے کون سا رکن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبا قیام کرنا۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا مفلس و محتاج کا جد و جہد کرنا، یعنی وہ خیرات افضل ہے جو کوئی مفلس و محتاج اپنے فقر و افلاس کے باوجود محنت و مشقت کر کے نکالے۔ پوچھا گیا کون سی ہجرت حضور من بہتر ہے؟ فرمایا اس شخص کی ہجرت جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اگر ہجرت کے معنی دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا ہے، لیکن یہاں پر حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیزوں کو اختیار کرنے کے معنی میں ہے، اور یہ بھی ہجرت ہی کہلاتا ہے، بلکہ یہی بہترین ہجرت ہے۔ پوچھا گیا کون سا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا اس شخص کا جہاد جو اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے مشرکین سے جہاد کرے۔ پھر پوچھا گیا جہاد میں کون سا مارا جانا بہتر ہے، یعنی کون سا شہید افضل ہے؟ فرمایا گیا اس شخص کا مارا جانا جس کا خون بہایا جائے اور جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹی جائیں، یعنی وہ شہید افضل ہے کہ خود بھی مارا جائے اور اس کا گھوڑا بھی مارا جائے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اور نسائی شریف کی روایت میں کچھ یوں ہے کہ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایمان جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، وہ جہاد جس میں حاصل شدہ غنیمت کے بارے میں کسی طرح کی خیانت نہ کی گئی ہو، اور حج مقبول۔ پھر پوچھا گیا نماز میں کون سی چیز افضل ہے؟ تو فرمایا قیام کو طویل کرنا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو ابو داود کی حدیث میں مذکور ہیں۔
اس حدیث مقدسہ کی توضیح میں لکھتے ہیں افضل ایک نوع ہے، اس میں صرف ایک عمل نہیں آتا بلکہ اس نوع کے تحت بہت سارے اعمال افضل ہو سکتے ہیں۔ جہد مکل کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی بے کسو بے بس غریب مفلس جو صدقہ کرتا ہے وہ بہت عمدہ ہے، اور احراق دم سے مراد خون گرایا جانا ہے، یعنی خود شہید ہو جائے۔ او کیرا جوادو یعنی اس کا عمدہ گھوڑا بھی مارا جائے۔ اس طرح اس شخص نے اپنا تمام سرمایہ قربان کر دیا تو وہ شخص بڑی فضیلتوں والا ہے۔ آئیے طلبہ اکرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له فی اول دفعۃ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتُهُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوِّجُ 72 زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَيُشَفِّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرِبَائِهِ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت مقدام بن معدی کرب کہتے ہیں اور رسول کریم نے فرمایا حق تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں یعنی 6 امتیازی انعامات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس کی پہلی ہی مرتبہ میں مغفرت کی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو جان نکلتے وقت ہی جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وہ بڑی گھبراہٹ یعنی آگ کے عذاب سے معمون رہے گا، اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور گراں قدر ہوگا۔ اور چھٹی خصلت اور امتیازی حیثیت یہ ہے کہ اس کی زوجیت میں بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی، اور اس کے عزیز و اقارب میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں قلم طراز ہیں۔ اول دفعات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ دال پر زبر ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے، شہید کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے وہ مراد ہے۔ مطلب یہ کہ اس پہلے قطرہ خون کے گرنے پر شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یورا کے حوالے سے بتا رہے ہیں جان کنی کے وقت شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں خصلتیں ایک خصلت میں شمار ہونی چاہیے تھی تاکہ حدیث میں 6 کی تعداد برقرار رہے، ورنہ خصلتیں تو 7 بن جائیں گی۔ الفزع الاکبر سے مراد بڑی گھبراہٹ سے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ اس سے یا قیامت کا نفخہ اخیرہ مراد ہے، یا جہنم کا عذاب مراد ہے، یا آگ پر پیش ہونا مراد ہے، یا پھر قبر کا عذاب مراد ہے۔ 70 یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے 70 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ بعض علماء سے یہ سنا گیا ہے کہ شہید کے اعزاز میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ ان کو اختیار ہوگا کہ اس امت کے افراد کی شفاعت کریں یا سابقہ امتوں میں سے کسی کی شفاعت کر کے 70 کی تعداد پوری کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔